تو پاکستان کو ایک کردار ادا کرنا ہے. پاکستان نے اللہ کی منشا کے عین مطابق پیدا ہوا، لیکن ابھی تک ہم پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ بہت وارداتیں ہوئیں. پہلی تو آئین ہی نہیں بنانے دیا گیا 9 سال تک، اور پھر کہا سیکولر. کیا سیکولرزم ہے؟ قائد اعظم کو سیکولر کہتے ہیں. قائد اعظم جو سندھ مدرسۃ الاسلام میں پڑھے پہلے جا کے، اور وہاں ان کے اندر توحید کا سبق ان کے اندر کہ قائد تم کس لیے پاکستان بنا رہے ہو؟ کیا تم مسلمانوں کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ تم حکمرانی کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں، اللہ مجھے کہے ویل ڈن محمد علی، میں تو اس لیے بنا رہا ہوں. قائد کو کہتے ہیں سیکولرزم، جنہوں نے ایک دفعہ بھی کہیں نہیں سیکولر کا لفظ استعمال کیا. تو چنانچہ یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر ایک راستہ ہمیں گمگشتہ راہ منزل کر دیا گیا، نظامی صاحب اور نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور ان کی جتنی کاوشیں ہیں، نوائے وقت کی جو کاوشیں ہیں، جو ان کے اداریے ہیں، جو ان کی ڈائریکشن ہے، وہ ساری اسی بات کی غمازی کرتی ہے کہ پاکستان کو اپنی منزل حاصل کرنی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ وہ منزل حاصل کرے. پہلے نہیں تھا. پہلے استعماری قوتیں اشتراکی قوتوں کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں، دونوں گرتی ہوئی دیواریں تھیں، ایک دوسرے کو سہارا دے کے کھڑی ہوئی تھیں. ایک دیوار کو گرانے میں ہم نے کردار ادا کیا، ہیلپ کیا، دوسری دیوار جو ہے ہمارے اوپر آن گری، لیکن گری گئی نا. دیوار تھی، گر گئی کیونکہ گرنے والی دیوار تھی، اس کو گرنا ہی تھا، اس کو ایک مصنوعی سہارا دیا گیا تھا. تم نے کیا دیا؟ لیاقت علی خان کی سپیچ پڑھیں 9 مارچ 1949 کی، جس میں انہوں نے قرارداد مقاصد پیش کی. بہت خوبصورت وہ سپیچ ہے، بہت لٹریری ادبیت ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا مغربی جمہوریتوں نے ہمیں کیا دیا؟ مغربی جمہوریتوں نے ہمیں جنگیں دی، نوبادیاتی نظام دیا، دوسری قوموں کو انہوں نے غلام بنایا، انہوں نے کشور کشائی کی، انہوں نے دنیا کو لالچ دیا، انہوں نے دنیا کو بے ایمانی کا سبق سکھایا، ناہمواریاں دیں، عدم مساوات دیا. یہ ہے مغربی جمہوریتوں کا تحفہ. ہمیں مغربی جمہوریت نہیں چاہیے، ہمیں اسلامی جمہوریت چاہیے. اسلامی جمہوریت ہمارا قائد اعظم کو کہا جاتا ہے کہ 11 اگست کی سپیچ، وہ 11 اگست کی سپیچ جو ہے وہ تو میثاق مدینہ کے عین مطابق ہے. قائد اعظم نے یہ کہا کہ قانون کی نظر میں آپ سب برابر ہوں گے. کیا قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ وہ لا اینگلو سیکسن لا ہوگا یا وہ اسلامی قانون ہوگا؟ کیونکہ قائد اعظم نے بہت اور جگہ پہ یہ کہا، اور میں نوائے وقت کو کوٹ کر رہا ہوں، جنہوں نے انقلاب لاہور 1941 کا جو ایک وہ رپورٹ جو ہے اوتھینٹک، عثمانیہ یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ قائد اعظم سے پوچھتا ہے کہ قائد اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے؟ تو قائد فرماتے ہیں کہ اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کی حاکمیت کا نفاذ ہو اور قرآن کے قوانین کا نفاذ ہو. نہ تو کوئی ڈکٹیٹر، نہ کوئی بادشاہ، اور نہ ہی کوئی پارلیمنٹ اس بات کی مجاز ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی قانون بنا ڈالے. لیکن آپ کے آج ہی اس آئین کے اندر باوجود اس کے لیکن چال بازیاں کیا ہو رہی ہیں؟ آرٹیکل 248 جو ہے، جو استثناء دیتا ہے پریزیڈنٹ کو، گورنر کو اور دوسرے تیسروں کو، کیا یہ اللہ کی حاکمیت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ یہ جو کانٹرڈکشن ہے، جس دن ہم ختم کر دیں گے اس قسم کی پارٹی نظام، آرٹیکل 17 آف دا کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے کہ پارٹی بناؤ، الگ الگ بناؤ، فرقے جاری رکھو، کیا یہ اللہ کی منشا کے مطابق ہے؟ ہرگز نہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو تضادات ہیں ہم کو ختم کرنے ہوں گے، یہ ہمارے اندرونی تضادات، اور اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. لیکن پہلے وقت اس کے لیے درست نہیں تھا. اب وقت آ گیا ہے کہ وہ جو بادل چھٹنے کا والا ہے، جو استعمار کا سورج غروب ہونے والا ہے، اور وہ کیسے مار کھا رہا ہے کن لوگوں سے جو گمنام، بے سہارا، بے سر و سامان، جن کا نام پتہ ٹھکانہ تک موجود نہیں. آپ کی ٹیکنالوجی کدھر گئی؟ آپ تلاش نہیں کر سکے ان کو. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ٹیکنالوجی وداؤٹ مورالٹی از ایکول ٹو راسکیلٹی. یعنی
मॉरल एलिमेंट अगर मिसिंग होगा, और मॉरल एलिमेंट क्या होता है? वो दीन देता है आपको, अल्लाह के साथ आपका राब्ता जो है वो है। पाकिस्तान का अल्लाह के साथ राब्ता है, तुम्हारा नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान के आईन में उसी करारदाद मकासद में लिखा हुआ है, पाकिस्तान को एक मकाम हासिल करना है ताकि वो इंसानियत की खिदमत कर सके। बता दें मुझे किसी और आईन के अंदर इतनी खूबसूरत बात लिखी हो, इंसानियत की खिदमत कर सके। पाकिस्तान का वक्त अब आया है। मुझे कोई शुबा नहीं है कि वो अधूरा इनकलाब, वो आरजुएं जो खाक में मिल गई, जिसके साथ बहुत जुल्म हुआ, पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है, हमारा इस हालात में सरवाइव करना ये एक मौजज़ा है। और जिन हालात में से अब हम गुजर रहे हैं, इसमें से इंशाल्लाह हम कामयाब निकलेंगे, और जब हम इसमें से निकल जाएंगे कामयाब, तो फिर हमें कोई पकड़ भी नहीं सकता। पाकिस्तान के लिए बहुत तरक्शा मुस्तकबिल है, मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूं। लेकिन इसके लिए कोई तरीकाकार हमें वज़ा करना होगा। मिस्र में इनकलाब आ गया, लेकिन वो इनकलाब धीमा धीमा इनकलाब है, क्योंकि उसके पीछे एक चेहरे को बदलने की बात हो रही है। बैन ही जैसे हमने बार बार जब हमने की तो हम चेहरे बदलने की बातें करते रहे थे। वहां पे अगरचे इसके पीछे हसनल बन्ना और सैयद कुतुब शहीद की जो तड़प है वो शामिल है इस सारी चीज के अंदर, लेकिन वो कहते हैं कि कहीं फौज से हमारा टकराव ना हो जाए, अमेरिका कहीं फौज को सामने ना ला खड़ा करे, लिहाजा वो तुर्की के मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बात अब रुकेगी नहीं, क्योंकि ये शुरुआत है सिर्फ। वहां चेहरे बदलने से, हुस्नी मुबारक के जाने से मामलात तय नहीं होंगे। और अमेरिका उसके अंदर दाखिल कर रहा है लोगों को अपने, मसलन मोहम्मद अल बरदाई को, जो अमेरिका का नॉन एजेंट है, उसको शामिल कर दिया गया कि इसके अंदर दाखिल हो जाओ, इनकलाब को झपट लो, छीन लो, इनकलाब का रुख अपने हाथ में ले लो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये नील के साहिल से लेके ताबा खाके काशगर, या लाहौर से ता खाके बुखारा और समरकंद तक, ये अब एक इनकलाबी लहर जो है इस पूरे खित्ते को, आलम इस्लाम को अपनी लपेट में लेगी। मगरिब इस वक्त चौंका हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे वो। ये तुमने इतना जुल्म किया, लेकिन फिर उसके जुल्म के नतीजे में तो यही होना था। जैसे सेनेटर एस.एम. जफर साहब भी यही बात कर रहे थे कि आजादी की तहरीकों को रोका नहीं जा सकता किसी सूरत में। पीपल्स पावर जो है, जब वो बरूए कार आती है, और पीपल्स पावर जो है वो खुद पाकिस्तान के अंदर अब उभरने के लिए तैयार है, आमादा है। नौजवान जो हैं मुतलाशी हैं हमारे, क्या रुख लिया जाए, कैसे फैसले किए जाएं, कोई रहनुमाई का फरीजा अदा करने के लिए सामने नहीं आ रहा। इसके लिए हमने ख्याल दिया था, मैंने उस ख्याल को निजामी साहब के साथ भी डिस्कस किया और लोगों के साथ भी किया। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर रहनुमा नहीं मिलता, कायदे आजम जैसा कोई मौजे तुंग जैसा, कोई इमाम खमीनी जैसा नहीं मिलता रहबर, तो कब तक मुंतजिर रहेंगे हम? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक गुलदस्ता लीडरशिप बना के एक कौमी रहनुमा काउंसिल बनाएं, उसका इक़्तिदार में जाना, उसकी मंजिल इस्लामाबाद ना हो बल्कि तब्दीली निज़ाम हो, उसका एजेंडा मुख्तलिफ हो, और वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम नौजवानों के लिए दें, उनको रहनुमाई का फरीजा अंजाम दें उनके लिए। और नौजवानों ने क्या क्या कारनामे नहीं अंजाम दिए हालिया दौर के अंदर। अब आप देख रहे हैं कि अल तहरीर स्क्वायर में जो इजिप्शियन जा रहे हैं वो कौन है? वो नौजवान हैं। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट कौन चला रहे हैं? नौजवान चला रहे हैं। फिलीपींस के अंदर एस्ट्राडा, जो उनका एक बहुत बड़ा ताकतवर डिक्टेटर था, उसको किसने बाहर किया इक़्तिदार से? नौजवानों ने। इंडोनेशिया में सुहार्तो को 30 साल की हुकूमत के बाद किसने वहां से निकाला? अमेरिका की उसको हमायत हासिल थी, किसने निकाला? नौजवानों ने निकाला।
اور جو طالبان افغانستان کے اندر امریکہ کو شکست دے رہے ہیں، کیا یہ بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، نوجوان نہیں ہے؟ یہ اور بات ہے کہ طالبان کا نام اس طریقے سے، غلط طریقے سے پاکستان کے اندر داخل کر کے اپنے ایجنٹس کو، اپنے وہ لوگ جو ان کا کام کر رہے ہیں شریعت کو بدنام کرنے کے لیے اور طالبان کا نام بدنام کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی۔ یہ اسی قسم کے لوگ تھے جو ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگ، جنہوں نے یہ کارنامے انجام دیے، جنہوں نے یہ ظلم کیا ہمارے ساتھ۔ یہ بیچ میں پھیل گئے۔ ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی یہاں ڈینکور پھر رہی ہے، یہاں بلیک واٹر ہے، یہاں انٹر رسک سیکیورٹی نام کی چیزیں موجود ہیں، یہاں پہ ان کے سی آئی اے کے لوگ خود قبول کر کے گئے۔ آج وہ اس کو ہم سے مانگ رہے ہیں۔ اصل بات کیوں مانگ رہے ہیں میں اس کے لیگل ایسپیکٹ میں نہیں جانا چاہتا۔ میرا قانون مجھ پہ لاگو ہوتا ہے میرا آئین کے مطابق، اور مجھے اپنا حق حاصل ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اور بہت بڑا ظلم، قتل سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے، تو میں پابند ہوں اپنے آئین کا۔ مجھے نہیں پتا کہ حکومت نے کیا معاہدات کیے ہوئے ہیں جنیوا کنونشن میں، مجھے معلوم ہے کہ مجھے حق اپنا ملنا چاہیے، ورنہ یہ جو آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہے ریاست کا اور افراد کا، یہ ٹوٹ جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اگر یہ ڈیوس واپس کیا گیا تو پھر میں ریکویسٹ کروں گا مجید نظامی صاحب سے، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اگر دھماکہ نہ تم نے کیا نواز شریف تو پھر تمہارا دھماکہ ہم کر دیں گے۔ اگر کہا گیا کہ ڈیوس واپس ہوا، آج ان سے ایک درخواست کرتا ہوں وہ یہ کہیں، اعلان کریں کہ ڈیوس گیا تو پھر یہاں پہ ڈنکا بجے گا۔